بولو بھی خسارے سے۔ اللہ فرماتے ہیں نا قسم اٹھا کر انسان خسارے میں ہے، لیکن فرمایا اس خسارے سے نکلنے والے لوگ سن لو، فرمایا سب سے پہلے ایمان والے جو اس سارے خسارے سے نکل گئے۔ فرمایا خالی ایمان سے بھی بات نہیں بنے گی، آگے بھی چلنا ہے۔ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، اس ایمان کا اثر تمہارے نیک اعمال میں بھی نظر آئے۔ یہ نہ ہو کہ ایمان تو ہو لیکن آگے عامل الصالحات کچھ بھی نہ ہو، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ ذکر، نہ اذکار، نہ ماں باپ کی فرما برداری، نہ عامت المسلمین کے ساتھ احسان، یعنی کوئی بھی نیک عمل نہیں۔ فرمایا وعامل الصالحات، دوسری شرط لگائی کہ فرمایا نیک عمل بھی کریں۔ تو پہلی چیز کیا ہوئی؟ ایمان، اور دوسری چیز کیا ہے؟ نیک اعمال، اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وتواصوا بالحق، اور چوتھے نمبر پر فرمایا وتواصوا بالصبر، کہ حق کی بھی تلقین کریں اور صبر کی بھی تلقین کریں۔ یہ چار باتیں جس انسان کے اندر آ گئیں، حق تعالیٰ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ وہ خسارے سے نکل گیا ہے، وہ نفع والے کھاتے میں آ گیا ہے۔ پہلی چیز فرمایا ایمان، اور دوسری چیز نیک اعمال، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کریں، سچ کی وصیت کریں، سچ کی تلقین کریں۔ یہ نہ ہو سانو کی یہ جڑا جتھے لگیا وہ لگیا رہے، کیوں جی یہ بھی ایک بیماری ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ اور انہی کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد پھیلا ہے۔ سانو کی ہے، تمہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر ایک تم میں سے نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور پھر میرے محبوب نے دوسری جگہ پہ فرمایا جب تم برائی کو ہوتا دیکھو تو پہلا حق یہ ہے، اگر طاقت ہے تو طاقت سے اس برائی کو روکو، اگر طاقت سے نہیں روک سکتے، زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، اور تیسرا درجہ فرمایا اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے اپنے دل میں اس کو برا جانو، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تم کیسے کہتے ہو؟ تو اس لیے ہم سب پر بحیثیت مسلمان اور حضور کے امتی ہونے کے ناطے سب کے اوپر یہ فرض ہے ہم اچھائیوں کا حکم دیں اور سب کو برائیوں سے روکیں۔ کریں گے نا یہ کام؟ آپ اپنے بچوں کے ساتھ عزیز و اقارب، دوست و احباب، محلے دار، پڑوسی، دوست احباب جو بھی ملنے والے ہیں، اچھائی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ فضیلت بھی آپ کو حاصل ہو گئی۔ وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کریں، اور آگے فرمایا وتواصوا بالصبر، صبر کی بھی تلقین کریں، کیونکہ انسان پیدائشی طور پر بڑا ہی بے صبرہ ہے۔ بے صبرہ ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، اب کہاں کہاں بتاؤں کہ وہ انسان بے صبرہ ہوتا ہے؟ کبھی دیکھا شادی حال میں جب کھانا کھلتا ہے، بولو جی، دھڑل دھڑل ہو رہی ہوتی ہے، وہ کیسے گر رہے ہوتے ہیں، ایک دن یہ کہ وہ ٹخنا نکل گیا اس کے اوپر لگا آ کر وہ ہے جی، تو وہاں پر جناب وہ بھاگم بھاگ جیسے وہ جنگ کا تبل بج گیا، دیکھا وہاں پر۔ تو میرے محترم سامعین، آج ہمارے اندر صبر ہی نہیں ہے، حوصلہ ہی نہیں ہے، اور حضرات علماء کرام، پہلے میں سب سے آپ سے زیادہ مخاطب ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں صبر کو سب سے زیادہ لازم پکڑے، کیونکہ آپ کو حالات بہت زیادہ پیش آنے ہیں، کیونکہ آپ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں، وارثین انبیاء کرام ہیں، تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑی تکالیف، بڑی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، تو تم بھی چونکہ ان کی لائن پر ہو تو تمہیں بھی بڑی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بے صبری نہیں کرنی، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، 10 سال بکریاں چرائی ہیں، اور اللہ نے اپنے نبیوں سے بکریاں چروائیں۔ یہ بڑا شوخ جانور ہے، پہلے ان کو سنبھالنا سیکھو پھر انسانوں کو سنبھالنا آئے گا، ہیں جی۔ ان کی فطرت میں کبھی ادھر کو بھاگ جائے کبھی ادھر کو بھاگ جائے گی، یہ تو ان کو سیدھا کرنا ذرا مشکل ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے 10 سال میرے محبوب نے بھی بکریاں چرائی ہیں، سبحان اللہ۔ تو میرے محترم سامعین، ایک دن ایک بکری بھاگ گئی، اتنا بھاگی، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو تھکا دیا، خوب پیچھے بھاگے، بھاگ کے اس کو پکڑا جا کر۔ اب چاہیے تو تھا کہ غصے میں مارتے پیٹتے ٹانگ توڑتے اس کی، لیکن بڑے پیار سے اس کو پکڑا، اس کے پشت پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، ٹانگوں کو دبا رہے ہیں، تھک گئی ہوگی بھاگ کے، ہیں بڑے صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا مولا اب موسیٰ کلیم جو ہیں اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں، اب انہیں پیغمبری عطا کر دیجیے۔ یہ ہے مخلوق کے اوپر رحم کرنا، صبر کرنا، اور مخلوق کو خالق سے جوڑنا، یہ بڑے صبر اور حوصلے کا کام ہے۔ آپ سیدھی بات کریں گے، لوگ اس کے 15 الٹے جواب دیں گے۔ آپ ان کو اللہ کی طرف بلائیں گے، وہ تمہیں شیطان کی طرف بلائیں گے۔ آپ کی سیدھی بات کا بھی الٹا مطلب نکالیں گے، تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، بڑے صبر کا کام ہے۔
سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو ہمارے علماء کرام جب آتے ہو بھائی جی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے جی، کیا بتائیں جی، ایک مسیت شیطان ہے جی، وہ تو اللہ دی پناہ۔ میں نے کہا پوری دنیا میں جس مسجد میں مرضی چلے جاؤ، ہر مولوی کا کوئی نہ کوئی مخالف ضرور ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی مدرسہ ہے، کوئی بھی مسجد ہے، کسی کا چھپا ہوا، کسی کا اعلانیہ، کسی کا انجمن میں، کسی کا انجمن کے باہر، کیونکہ اللہ نے ان میں سے بھی تو کسی کو جہنم بھیجنا ہے نا آخر، تو سارے تو نہیں نا جنتی بنا دینے ہیں جی، جنت بھی اللہ نے بھرنی ہے، جہنم بھی بھرنی ہے، تو کچھ نہ کچھ ہر جگہ ہوتے ہیں، اور یہ قانون فطرت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے ہر نبی کے مقابلے میں ایک مجرم کھڑا کیا ہے۔ جب نبیوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں تو تم نبیوں کی لائن پہ چل رہے ہو، تو تمہارے مقابلے میں نہیں آئے گا۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں یہ ان کا منہ تھا کہ میرے منہ کو آتے، اپنے دشمنوں کے مقابلے میں شعر پڑھا، یہ ان کا منہ تھا کہ میرے منہ کو آتے، یہ دشمن اسی کے ابھارے ہوئے ہیں، یہ امور تکوینیہ میں سے ہیں۔ تو اس لیے حضرات علماء کرام، آپ نے زیادہ صبر کرنا ہے، مدارس کے محتمم حضرات آپ نے زیادہ صبر کرنا ہے۔ لوگ چندہ بھی دیں گے، باتیں بھی کریں گے، الزام بھی لگائیں گے، اور کچھ نہیں تو اتنا ضرور کہیں گے جیڑا دیتا کھا گئے نہیں جی، کھا گئے جی۔ اچھا میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو آپ چندہ ہمیں دیتے ہیں، یہ صندوقڑی میں بند کر کے رکھنے کے لیے دیتے ہیں یا کھانے کے لیے دیتے ہیں؟ بولو تو صحیح، کیوں جی؟ اس لیے دیتے ہیں صندوقڑی میں بند کر کے رکھ دیں یا بینک میں جمع کرا دیں، بس اس لیے دیا ہے، اس لیے دیتے ہیں بھئی، آپ اس لیے دیتے ہیں کہ کھائیں بھئی، دین کا کام کریں۔ ہاں آپ اعتراض تب کریں کہ ہم نے ان کو چندہ دیا، عشر دیا، زکوٰۃ دی، فطرانہ دیا، اور بھی پیسے دیے، تو جناب انہوں نے سب کچھ کھا کے کام کوئی نہیں کیا۔ لیکن اگر انہوں نے کام کیا ہے، حفظ کی کلاس نظر آتی ہے، مسجد بنتی نظر آتی ہے، مدرسہ بنتا نظر آتا ہے، استاد نظر آتے ہیں، طلباء نظر آتے ہیں، تو پھر تو آپ کے پیسے صحیح مصرف پہ لگ گئے ہیں، اب اعتراض کس چیز کا؟ کیوں جی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے حضرات علماء کرام، میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، آپ نے زیادہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، زیادہ، کیونکہ آپ جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں، اور آپ نے علوم نبویہ کو لے کے آگے چلنا ہے، تو آپ کو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تلقین کریں، اور صبر کی بہت سی اقسام ہیں، گناہوں سے رکنے والا